اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی عبادت اور اسلام کا سب سے بڑا رکن یہی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت کے ترک کرنے پر، کسی بھی عبادت کو چھوڑنے پر گناہ تو بتلایا ہے، لیکن کفر اور شرک نہیں بتلایا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے چھوڑنے کو کفر بھی بتایا گیا ہے اور شرک بھی بتایا گیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ایمان والو، مسلمانوں، تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ان دو چیزوں پر غور کیجئے، نماز پڑھو پہلی چیز، اور اس کے ساتھ جوڑا ہے مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی نماز پڑھنے والا مومن ہے اور نماز کو چھوڑنے والا یہ مشرک کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں پھر بحث ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا یا مجبوری میں نماز چھوڑنے والا، اس کی کیا کیٹیگری ہے، یا نماز کا انکار کرنے والا، اس کو کس درجے میں رکھا جائے۔ پھر اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، ابھی ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے۔ نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ کفر، شرک اور بندے کے درمیان، کفر و شرک اور انسان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ نماز جب تک پڑھ رہا ہے مومن ہے، اور نماز کو چھوڑ دیا تو ایک بندے اور کفر و شرک کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ مومن و کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لوگوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں
حضرت بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں؟ سنیے، بڑی زبردست حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں، اور اذان کے بعد میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے بول دوں کہ تم نماز پڑھا دو، اور میں گاؤں میں، قبیلے میں، محلے میں گھس کر چیک کروں، اذان ہو جانے کے بعد میں چیک کروں، میں دیکھوں کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے اور کون مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں اذان کی آواز سن کر نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جب میں ان کے گھروں میں آگ لگاؤں تو اس گھر میں آگ لگنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی کہیں جل کر مر کر کہیں راکھ نہ ہو جائیں۔ ان کے گھروں میں بھیڑیں، بکریاں، جو پالتو جانور پلے پلے ہوئے ہیں، کہیں یہ جانور بھی جل کر کہیں راکھ نہ ہو جائیں۔ ان چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچوں اور بھیڑ اور بکریوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بلال سے کہوں اذان دو، اور ایک صحابی سے کہوں کہ تم نماز پڑھا دو، اور میں چیک کروں کہ کون مسجد میں ہے اور کون اپنے گھر میں ہے۔ یعنی اذان کے بعد کسی کا اپنے گھر میں بیٹھنا اور اپنے گھر میں رہنا جرم عظیم ہے اسلام کی نظر میں۔